السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران مدنیہ۔ آج ہم یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہمارا جو ہے سورہ بقرہ یعنی آیت رکو نمبر 8 تک ہم مکمل کر چکے تھے، پڑھ چکے تھے۔ آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے، شروع کرنا ہے۔ دیکھیے دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ جو ہے میری بات کو سنیں غور سے۔ دیکھیے آپ لوگ میرے ساتھ اگر پڑھ سکتے ہیں تو ساتھ میں پڑھیں، یا تو میں پہلے پڑھ لوں، آپ غور سے سنیں، ایک ایک لفظ کو سنیں، ایک ایک حرف پر آپ غور کریں۔ کون سے حرف کو میں ناک میں لے جا رہا ہوں، کون سے حرف کو میں کتنا کھینچ رہا ہوں، کہاں نہیں کھینچ رہا ہوں، ایک ایک چیز پر آپ دھیان دیں۔ پہلے غور سے سن لیں، اس کے بعد ویڈیو کو روک دیں، پھر آپ پڑھیں، یا اگر ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں تو ساتھ میں پڑھیں، اور روک روک کر پڑھ سکتے ہیں تو روک روک کر پڑھیں، جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو۔ دیکھیے اس میں جو ہے 200 آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران مدنیہ ہے یہ، اور اس میں جو ہے 20 رکوع ہیں، 20 رکوع اور 200 آیتیں ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہاں پر یہ ایک آیت مکمل ہو گئی۔ ہم یہاں اگر وقف کریں گے، جو کہ وقف کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو لا، جہاں پر لا بنا ہوتا ہے وہ آیت کے اوپر، تو وہاں پر آپ رک بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہاں ہم رکیں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے الف لام میم، اور پھر ہم یہاں سے پڑھیں گے، اس الف پر ہم زبر لگا کر پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا ہو، اس طرح سے۔ اور اگر ہمیں یہاں ملا کر پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے الف لام میم اللہ لا الہ، اس طرح سے۔ یہ میم کو ہم لام سے ملا دیں گے اگر ملا کر پڑھیں گے تو، اور اگر رکیں گے تو پھر ہم اس الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا جب ہم قاعدہ پڑھ رہے تھے تب، اگر آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے آپ لوگ تو آپ کو پتہ ہوگا، اور جو لوگ نئے ہوں گے ان لوگ کو سکتا پتہ نہ ہو، تو جو نئے ہوں تو ان سے میری گزارش ہے کہ آپ شروع سے پڑھتے ہوئے آئیں، تبھی آپ کے سمجھ میں یہ سب آئے گا۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدی۔ اب یہاں پر دیکھیں ہماری سانس ٹوٹی ہے، تو اس کو دو زبر کو ہم الف سے بدلیں گے، ہدا، من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ الف پر، یہ حمزہ پر کھڑا زبر ہے اور یا پر کھڑا زبر ہے، تو اس کو ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اس طرح سے بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ یہاں پر آیت مکمل ہو گئی، تو اس دو زیر کو ہم ساکن کریں گے، اور یہاں پر مد عارض ہوگا، کیونکہ الف مدہ کے بعد یہاں پر سکون عارضی آ رہا ہے وقف کی وجہ سے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یہاں پر ہماری سانس ٹوٹ گئی، تو اس دو پیش کو ہم ساکن کریں گے، اور پھر یہاں مد لین عارض کریں گے، شیء، اس طرح سے، اور ہم پھر اعادہ کر کے پڑھیں گے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء
لا الہ الا هو العزیز الحکیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. یہاں پر دیکھیں چھوٹا تو بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف مطلق. یہاں پر بھی رکا جاتا ہے، اور جب یہاں رکیں گے ہم تو اس دو پیش کو ساکن کریں گے، یعنی جزم کریں گے. اور یہاں کھڑا زبر جو ہے الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہ حروف مدہ کے بعد تا کے اوپر عارضی سکون آ رہا ہے وقف کی وجہ سے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگائیں گے. متشابہات اس طرح سے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. یہاں پر دیکھیں میم ہے، اس کو کہتے ہیں وقف لازم. ہمیں یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے. دیکھیں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے وقف لازم. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. ہمارا جو یہاں پر 9واں رکوع مکمل ہو گیا، تیسرے پارے کا 9واں رکوع، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آل. یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ یہ الف پر کوئی حرکت ہو تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں، تو یہاں پر جزم ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، اور یہ حمزہ ساکنہ ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. كَدَأْبِ اس طرح سے. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ. اب یہاں پر لا بنا ہوا ہے تو یہ وقف نہیں ہے. اگر یہاں پر آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو اعادہ کر کے پڑھنا پڑے گا، یعنی پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوگا. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. دیکھیں با میں قلقلہ کریں گے. قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ.
قد كان لكم آية فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم. यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, तो यहाँ पर इदगाम शफवी का कायदा लगाएंगे, यानी गुन्ना करेंगे. काफिरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल आइन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाइ वल्बनीन والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير. देखिए ये वाव है, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये हमजा पढ़ेंगे. अउनब्बिउकुम कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ौ इन्द रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन वरिضवानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद. यहाँ पर भी देखें मीम है छोटा सा, और तनवीन के बाद बा है, इसलिए यहाँ पर ये मीम है. और यहाँ पर होगा इक़लाब. नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए तो वहाँ पर इक़लाब का कायदा लगाते हैं, यानी कि उसको हम मीम से बदल कर पढ़ते हैं नून साकिन और तनवीन को. बसीरुम इस तरह पढ़ेंगे, बसीरुम बिल इबाद अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والقانتين. यहाँ पर देखें आप, अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो इस वाव को स्वाद से मिलाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ रुक जाएंगे तो फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे तो इस पर ज़बर लगाकर पढ़ेंगे अस्सादिकीन. जैसे अस्साबिरीन वस्सादिकीन. अब यहाँ पर हम रुक गए तो अब यहाँ से पढ़ेंगे तो इस पर ज़बर लगाकर पढ़ेंगे अलिफ पर. अस्सादिकीन वल्कानितीन वल्मुनफिकीन वल्मुस्तगफिरीन बिल अस्हार शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमा
यहाँ पर आप देखें ये वाव और ये अलिफ नहीं पढ़ेंगे, ये हमजा पढ़ेंगे और ये लाम को इस लाम से मिलाएंगे। व उलुल, वाव ज़बर वा, हमजा पेश उ, व उ, लाम पेश लुल, व उलुल, ये सब जो है ये वाव ये सब नहीं पढ़ेंगे। व उलुल इल्मि क़ाइमम बिल क़िस्त, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। निस्फ मतलब आधा पारा, तीसरे पारे का ये आधा पारा हमारा मुकम्मल हो चुका है। आयत नंबर 18 सूरह आले इमरान का। अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।